السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مجاز الحق نئے شمارے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، رمضان مبارک ہمارے بیچ سے جانے لگا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج رات میں 27ویں شب ہے۔ اس کا بہت اہتمام لوگ کرتے ہیں، شب قدر کہلاتی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن کیونکہ متواتر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 27ویں شب میں لوگ زیادہ عبادات کرتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ 27ویں شب میں لیلۃ القدر لوگوں نے پائی ہے۔ میں تو کبھی اس چیز کو نہیں تلاشتا، الحمدللہ۔ تاک راتوں میں جاگنا تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے نہیں تلاشتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اللہ نے اس رات کو بھلا دیا تھا تو ہماری کیا مجال کہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بس آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ ان تاک راتوں میں جاگو اور تلاش کرو لیلۃ القدر کو، تو ہم ان تاک راتوں میں جاگیں، اور جو بھی رات ہمیں اس میں میسر آ جائے گی، انشاءاللہ کوئی بھی رات ہوگی تو وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگی، ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ یہ بڑی اہم ترین رات ہے، لیکن یہ تاک راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آخری عشرے کا جو معاملہ ہے، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ویسے تو پورا رمضان ہی برکتوں کا، رحمتوں کا ہے، لیکن جس طرح روزے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اس میں رحمتیں اور برکتیں بھی اللہ کی بڑھتی جاتی ہیں۔ اور جب یہ آخری ایام آ جاتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت کو پیک پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہی راتیں ہیں جو چل رہی ہیں، لیلۃ القدر جن میں ملنے کا اندیشہ ہے سب لوگوں کو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں ہم گزار چکے، 27 اور 29 ہمارے پاس ہے۔ اب جتنے بھی ایام باقی ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس لمحات ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیں، کیونکہ جو کوتاہیاں ہم نے اب تک رمضان میں کر دی، جن کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پورا لطف نہیں اٹھا پائے، پورا مزہ نہیں لے پائے رمضان کا، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ 3 راتیں آپ کے پاس ہیں، الحمدللہ، یہی کافی ہے۔ اگر اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لے، اور آپ کے روزوں کو قبول کر لے، اور آپ کی عبادات کو قبول کر لے، وہ نقطہ نواز ہے۔ ان 3 دنوں میں ہی آپ کے اگر کوئی ادا اسے پسند آ گئی تو آپ یقین کریں آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر لیلۃ القدر گزر چکی ہوگی، اس میں آپ لوگوں نے ضرور عبادات کی ہوں گی، یا آج اگر لیلۃ القدر ہوتی ہے یا 29ویں میں ہوتی ہے تو آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس آخری عشرے میں ایک جو بہترین چیز اللہ نے دی ہے اپنے رسول کے ذریعے، وہ اعتکاف ہے۔ مجھے معلوم ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹائم اعتکاف میں ہوں گے، مسجدوں میں معتکف ہوں گے۔ اعتکاف بڑی سنتوں میں سے ہے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، تو یہ سنت ہے 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے اعتکاف 10 دن کا نہیں کر پائے تو اگلے دن 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اتنا ضروری سمجھتے تھے اعتکاف کو۔ تو ہم لوگوں کی زندگی میں اللہ رب العزت نے جن جن کو یہ چانس دیا ہے کہ وہ اعتکاف کر رہے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ حضور کی بڑی سنت پہ اس ٹائم پیروی کر رہے ہیں، بڑی سنت کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے اعتکاف ہمیں کیوں دیا۔ آپ تمام تر اپنا گھر بار، کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنی تمام تر چیزیں چھوڑ کے آپ اللہ کے در پہ پڑ جاتے ہیں، چند جوڑی کپڑے لے کے، کہ بس میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے پاس آ گیا، اور اللہ سے اپنی توبہ میں، اپنی عبادات میں لگ جاتے ہیں۔ جو مقصد اللہ رب العزت کا ہے ہمیں پیدا کرنے کا، کہ میں نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ چانس اللہ رب العزت آپ کو دیتا ہے کہ آپ ایک ایک پل اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں، اللہ کے
در پہ گزارتے ہیں۔ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، آپ ان دنوں میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ اپنی شان سے آپ کی عبادات قبول کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس میں ایک میسیج اور بھی دیتا ہے اللہ پاک کہ آپ اپنے بیوی بچے بہن بھائی، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کے آپ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اپنے گھر سے اور مسجد میں پڑ جاتے ہیں۔ نہ کہیں آنے کے ہیں نہ کہیں جانے کے ہیں، کوئی فوت کی ہو، کوئی فنکشن ہو، آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، صرف اللہ کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں آپ چھوڑ کے آ گئے، پھر بھی آپ کے پیچھے دنیا اسی طرح چلتی رہی، چاہے آپ کی دکان ہو، آپ کا دفتر ہو، آپ کے بیوی بچوں کے تمام کام ہوں، آپ کا گھر کا معاملہ ہو، یہ سب اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم جب بیچ میں تھے تب بھی سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا، اب تم ان کے بیچ میں نہیں ہو، ان سب چیزوں سے باہر نکل آئے، تب بھی سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ ساری چیزیں تم نہیں چلا رہے تھے، وہ ساری چیزیں میں چلا رہا تھا۔ اسی طرح جب تم اس دنیا سے نکل جاؤ گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تب بھی تمہارا سب کچھ اس طرح چلتا رہے گا جیسے آج چل رہا ہے۔ 10 دن کے لیے تم نے پریکٹس کر کے دیکھ لیا کہ تمہارے بنا بھی دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، تب بھی کائنات کی یہ چیزیں اللہ رب العزت نے جو تمہاری ذمہ داری میں ڈالی ہیں، یہ سب اسی طرح چلتی رہیں گی۔ تو میرے بہن بھائیوں، جتنے بھی ایام بچے ہیں، جو سنت اعتکاف ہے وہ تو 10 ہی دن کا ہوتا ہے، لیکن آپ آج سے بھی اعتکاف کی نیت کر کے اگر مسجد میں چلے گئے، آخری 3 راتیں بھی آپ نے مسجد میں لگا دی اعتکاف کی نیت سے، ہو سکتا ہے انہی میں ہی کوئی لمحہ مغفرت کا ہو آپ کے لیے، اللہ رب العزت نے آگ سے نجات کا آپ کے لیے فرمان جاری کر دیا ہو، اس کا آپ جو ہے اس ٹائم فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ عشرہ آگ سے نجات کا ہے۔ جب آپ اللہ سے پہلے عشرے میں رحمتیں لے کے دوسرے عشرے میں انٹر ہوئے اور آپ نے اپنی مغفرت کرا لی اللہ سے، تو تیسرے عشرے میں لازمی آپ کو اللہ رب العزت نے آگ پہ حرام کر دی، آگ سے نجات آپ کو دے دی۔ تو ہو سکتا ہے انہی لمحوں کے بیس میں آپ کو آگ سے نجات ملنی ہو۔ اگر آپ پورے 3 دن کا یا 4 دن کا اعتکاف نہ کر سکیں تو کم سے کم ان راتوں کا اعتکاف شروع کر دیں، 3 راتوں کا۔ 3 راتوں کا بھی نہ کر سکیں تو آپ 27 اور 29ویں کا تو اعتکاف کا نیت کر ہی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے، چند گھنٹے کی راتیں ہیں، آج کل تو بہت چھوٹی راتیں ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ فجر کے بعد اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ آپ ان راتوں میں اگر آپ کو اللہ رب العزت نے جب ان کے فرشتے اتریں گے اور آپ کا نام رجسٹر میں لکھ کے لے گئے کہ ساری رات یہاں قیام میں تھا اور یہ اپنی تسبیحات میں تھا یا نوافل پڑھ رہا تھا یا قرآن پڑھ رہا تھا، آپ یقین کریں آپ کا نام اللہ کے ہاں سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا رجسٹر میں کہ لیلۃ القدر میں جاگ رہا تھا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جو رات ہے اس کی بڑی اہمیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے قرآن میں آخری پارے میں 97 نمبر پوری صورت اللہ نے لیلۃ القدر کے نام سے اتاری ہے۔ اس رات کی اتنی اہمیت ہے، میں آپ کو اس رات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسے فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ اس کی آیتوں میں ایک عجیب و غریب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے میسیج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں نازل کیا اس قرآن کو۔ پہلی آیت ہمیں بتایا پورا قرآن اللہ رب العزت نے ایک رات میں نازل کیا تھا، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی جو پہلے آسمان پہ پورا لوح محفوظ سے اترا تھا قرآن۔ پھر اس کے بعد بتدریج 23 سال میں جیسے جیسے حسب ضرورت اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے قلب اطہر پہ جب جب ضرورت ہوئی قرآن اتارتے رہے۔ قرآن کا نزول ایک رات میں پہلے آسمان پہ ہوا، 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ضرورت کے مطابق اترا حسب ضرورت۔ جب جب جس چیز کی احکام دینے ہوئے، جب جب جس چیز سے روکنا ہوا امت کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ احکام بھیجے گئے اور پھر تنبیہ کی گئیں یا انہیں احکامات دیے گئے۔ تو یہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ میں نے قرآن کو ایک رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی اس کی برکت ہے، کتنی اس کی رحمت ہے، کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس میں اپنی رحمتیں برکتیں اور کس طرح سے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، کتنی اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ہیں، اپنا کلام اس رات میں اتار دیا۔ کلام کسی بھی انسان کی
یا کسی بھی شخصیت کی جو ہے وہ صفت ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے کہنا تھا کلام کے ذریعے کہہ دیا۔ آپ یقین کریں، جو لوگ کلام پاک کو سمجھتے ہیں اور اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور اس کی چیزوں کو جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ یہاں کیوں کہا، وہ بڑا لطف اٹھاتے ہیں، بڑا سیراب ہوتے ہیں قرآن سے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، یہ رات اس لیے بھی بہت افضل ہے کہ اس میں اللہ کا کلام اترا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں بات کہی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہاں یہ کہنے کا ہے کہ اس رات میں قرآن اترا، اس لیے اس کی فضیلت اتنی ہے۔ پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ زیادہ ہوتی تھی، وہ بہت نیکیاں کر کے نیکی کما لیتے تھے۔ اس امت کی عمر کم تھی تو اللہ رب العزت نے اسے ایک شارٹ کٹ دیا کہ جسے ایک رات یہ مل جائے تو وہ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں میں لگ بھگ 84 سال یا 85 سال کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایوریج عمر تو 60 سال ہے، لیکن کوئی اگر زیادہ جی جائے تو وہ 70-80 سال جی جاتا ہے۔ آپ کو اگر ایک رات مل گئی تو آپ کو پوری زندگی کی عبادت کی ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس نے 5 نمازیں وقت پہ پڑھ دی اسے 50 کا ثواب ملتا ہے۔ 5 اور 50 میں تو صرف 10 گنا کا فرق ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت یہ وعدہ کر رہا ہے آپ سے کہ جس نے اس رات کو پا لیا اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب میں دوں گا۔ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنی اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنی شان کے مطابق ہماری ایک رات کو 84 سال کی عبادت سے جوڑ دیا۔ یہ بہت بے پایا اس کی رحمت اور برکت ہے، اور یہ رمضان کی بھی رحمت اور برکت ہے کہ اس میں اللہ اپنی فضل کو، اپنی رحمت کو بڑھاتا چلاتا جاتا ہے۔ تو اس نے آخر میں پیک پہ آ کے اتنی رحمت برسائی ہمارے اوپر کہ ایک رات کو 1000 سال سے زیادہ، بلکہ کتنا زیادہ ہوگا یہ تو اسے ہی پتہ ہے، لیکن یہ طے کر دیا کہ اس ایک رات کا ثواب جو ہے عبادت کا وہ 1000 سال سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں تنزیل الملائکۃ والروح فیہا باذنہ ربی من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ تمام سال کے فیصلے اللہ رب العزت کر کے اس ایک سال کے فیصلے اپنے فرشتوں کے ذریعے پورے احکامات زمین پہ بھیجتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہوں گے آگے۔ وہ جو 15 شعبان کی رات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شب برات ہے، سورہ دخان کی آیتوں میں جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی رات کا معاملہ ہے۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں لوگ کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر آخری راتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ڈھونڈنے کا، تو شب قدر آپ کو آخری چند جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 انہی میں ہی ملے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے حق بات کرتے تھے، سچائی ہمیں دیکھے گئے ہیں۔ قرآن میں جو سورہ دخان کی آیتیں ہیں ان میں جو ذکر ہے وہ اسی رات کا ذکر ہے کہ جو ہمارے پاس رمضان کی آخری آیت وہ ملتی ہیں راتیں، ان میں ہی ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ قرآن بھی اسی کا حکم دیتا ہے اور احادیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ تمام سال کے فیصلے، پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کے تمام فیصلے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری تقدیر میں آگے کتنا رزق ہے، کتنی اولاد ہونی ہے، کیا ذلت اور کیا عزت ملنی ہے، وہ تمام تر فیصلے، ہماری صحت کے، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے ماں باپ کے، وہ سب فیصلے اس ایک رات میں ہونے ہیں۔ تو ہم اسی لیے اس رات کو پانا چاہتے ہیں، اس میں عبادات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہمارے حصے میں آئی ہو۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، یہ رات اس لیے بھی آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جگائیں، آپ خود بھی جاگیں، مسجد میں جاگیں اور اچھا ہے، لیکن اگر آپ اعتکاف نہیں کر رہے تو آپ اپنے گھر میں تمام لوگوں کو جگائیں، وہ بھی آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ آپ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو بھی جگائیں، کیونکہ یہ راتیں دوبارہ نہیں ملیں گی۔ رمضان کے ایام تو جا رہے ہیں، تھوڑے سے ایام رہ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کتنا بہترین مہینہ ہم نے کس طرح گنوا دیا، لیکن ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ہمیں پر امید اللہ کی رحمت سے رہنا ہے، ابھی بھی ہمیں ان لمحات کا فائدہ اٹھانا ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔
انشاءاللہ چند دن ہی آپ کے لیے مغفرت کرا دیں گے، آگ سے نجات کرا دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اس رات کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ، اللہ کے کلام پہ یقین کے ساتھ، اپنے رسول کی باتوں پہ یقین کے ساتھ باقی کے 3 دن گزار دیے اور اعتکاف کر لیا اور یہ رات پالی، آپ یقین کریں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ ایک رات آپ کو مل گئی، آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن دل سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے گناہ ایڈمٹ کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس رات کو کھانے پینے میں، ہنسی مذاق میں، گھومنے پھرنے میں گزار دیں۔ یہ بہت سنجیدگی کا معاملہ ہے، ہماری آخرت اس رات سے جڑی ہوئی ہے، ہماری پوری عمر کی عبادت کا ہمیں ثواب اس رات میں مل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میں اپنے فرشتوں کے ذریعے تمام امر، تمام جتنے بھی حکم ہیں، تمام جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ اس ایک رات میں بھیجتا ہوں، جتنے بھی پورے سال کے تمام احکام اور انجام جو ہونا ہوتا ہے اس سب کا۔ اسی وجہ سے اس رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کہا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے سلامتی کی رات ہے، سراسر سلامتی کی رات بتایا، اور یہ فجر ہونے تک رہتی ہے۔ سلامتی کا معاملہ یہ ہے کہ جس رات کو اللہ خود سلامتی کی رات کہہ رہا ہو، اس رات میں ہمیں پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس ٹائم جو آپ کے سامنے امت کے حالات ہیں، جن پریشانیوں میں دوچار ہے امت، اگر ہمیں ایک سلامتی کی رات مل رہی ہے تو ہم خود غرض نہ بنیں، صرف اپنی آخرت یا اپنی نجات کے لیے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ قلب اطہر دیکھیں تو اس میں امت ہی امت رہتی تھی، ہر وقت امت کے لیے تڑپتے تھے، راتوں میں اس طرح سے روتے تھے۔ احادیث میں یہ بات آتی ہے، روایتوں میں، کہ ایسے روتے تھے راتوں میں امت کے لیے کہ جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو، ایسی آوازیں آتی تھیں سینے مبارک سے۔ تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنے رسول کی اس سنت پہ اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو دین سے بے بہرہ ہیں، یا جو گناہوں میں ملوث ہیں، یا جو کیڑے مکوڑوں کی زندگی کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، غربت کی زندگی کاٹ رہے ہیں، ان سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں، ایسی رحمتیں اس سال میں ملیں کہ ان کی تمام پچھلی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ہمارے سب بہن بھائی ہیں۔ قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور اس کے بعد قبیلوں میں بانٹ دیا، تم سب بہن بھائی ہو۔ اور احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ امت کے تمام لوگ جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں۔ آج ہمارے چاروں طرف مسلمان پریشان ہیں اور ہم اپنی عیش میں، اپنی بریانیوں میں جو ہے عیش کر رہے ہیں، ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے، ہماری زبان پہ کبھی ان کا نام بھی نہیں آتا۔ آپ یقین کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کریں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، ہم کتنا ٹائم اپنی بہن بھائیوں کے لیے دعا میں لگاتے ہیں۔ غائبانہ دعا آپ یقین کریں اللہ تک پہنچتی ہے، اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنی امت کے لیے دعا کرنا، اور رات رات بھر جاگ کے اللہ سے اپنی امت کی فلاح کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی وہی فریضہ دے کے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے رسول کی سنت پہ چلنا ہے۔ یہ رات آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو امت کے لیے ملی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں آپ کا جو فریضہ بیان کیا ہے، آپ کو امت وسط کہا ہے، آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، آپ خاموش تبلیغ شروع کر دیں، اپنے عمل درست کر لیں۔ یہ چند راتیں آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے تمام عمل درست کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے صاف ستھری زندگی دے دے، اگلی زندگی میں میرے سے کوئی کوتاہی، کوئی لرزش، کوئی تیری نافرمانی نہ ہو۔ اگر اللہ کو لگ گیا کہ آپ اپنے قلب سے دعائیں کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور آگے عزم کر لیا آپ نے اچھی زندگی گزارنے کا، آپ یقین کریں یہ بہت آسان ہے اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، دل لوگوں کے بھی اس ٹائم ملائم ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اور اس رات کے بارے میں یہ کہا کہ فجر تک رہتی ہے۔ آپ کے پاس اتنے لمحے ہیں اس رات کے کہ آپ ساری رات بھی اگر تڑپ تڑپ کے گزار دیں اور آپ کو 84 سال یا اس سے بھی زیادہ کا اجر مل جائے، بہت سستا سودا ہے۔ اس سے بڑا شارٹ کٹ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، سونے میں نہیں گزارنا، ساری عمر سوئیں
راتوں میں اللہ نے اس رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، لیکن ان راتوں میں اپنے نبی کی سنت پہ جاگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں جاگتے تھے، آپ صرف ان جو 2 راتیں جو میں نے بتائی ہیں انہی میں جاگ لیں۔ میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے انشاءاللہ، آپ بھی دعا کریں میرے لیے کہ ہمیں یہ راتیں مل جائیں اور کس طرح ہماری نجات ہو جائے۔ 84 سال کی جو عبادت ہے اس سے زیادہ ہمیں ایک رات کا ثواب مل جائے، انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اپنے عمل جاری رسائی رکھیں، جتنے بھی لمحات رمضان کے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں، جو بھی عمل آپ نے کیا اللہ کرے وہ قبول ہو جائیں، میرے بھی اور آپ کے بھی، اور اللہ اگلا رمضان ہمیں نصیب کرے۔ بیچ میں سارے 11 مہینے جتنے بھی ہیں ہمارے 11 مہینے یہ بنا گناہوں کے گزرے، اللہ کرے بنا کوتاہیوں کے۔ انشاءاللہ اور کسی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔